دیار دل تیسری قسط۔ اس کا خیال تھا کہ پوری رات کروٹیں بدل بدل کر گزار دے گی اور اسے نیند نہیں آئے گی۔ ان دنوں جب رات کی تنہائیوں میں اکیلے پن کے دکھ اور خوف کو ساتھ لیے اپنے گھر میں نیند نہیں آتی تھی تو اس جگہ تو آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ جگہ تو مرکز اور منبع تھی اس کے تمام دکھوں اور خوفوں اور ٹینشنوں کا، مگر سوچتے الجھتے بیش تحاشا روتے نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ایسی گہری نیند کہ جس کروٹ وہ سونے لیٹی تھی اسی کروٹ جاگی تھی۔ بند پردوں اور کھڑکیوں کے اس پار ایک نیا دن طلوع ہو چکا تھا۔ پردوں کی جھریوں سے ہلکا ہلکا جھانکتا اجالا خبر دے رہا تھا۔ شاید گزشتہ کئی راتوں کی ادھوری نامکمل نیند اسے یوں غافل کر گئی کہ وہ بے فکری سے سو گئی۔ اپنے دونوں بیگ اور سوٹ کیس اسے سامنے رکھے نظر آ رہے تھے۔ وہ بیڈ سے اٹھی، سوٹ کیس میں اپنا ایک جوڑا نکالا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ نہا کر لباس تبدیل کر لیا، بال سکھا لیے، بنا لیے۔ کٹے ہوئے بالوں کو بنانا ہی کیا تھا، انہیں کیچے میچے کر لیا۔ اب پردے کھول کر کھڑکی سے باہر جھانکتے وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس گھر سے اس کا ایسا تعلق نہ تھا کہ بے تکلفی سے گھومنا شروع کر دے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے گارڈن پورے کا پورا واضح نظر آ رہا تھا۔ صبح کا صاف شفاف منظر، ہرے بھرے پیڑ پتے، پھول پھلوں سے لدے درخت، اس قدرتی منظر کی یہ رعنائی اس کے دل و دماغ کو سکون بخشنے لگی۔ وہ رات کے مقابلے میں اس وقت خود کو زیادہ پرسکون اور زیادہ بہتر محسوس کر رہی تھی، اپنے یہاں آنے کے فیصلے پر پچھتانے اور الجھنے کے بجائے۔ اس وقت وہ یہ سوچ رہی تھی کہ صحیح یا غلط، جب وہ یہاں آنے کا فیصلہ کر کے یہاں آ چکی ہے تو اب اسے باوقار انداز میں اپنے اس فیصلے کو نبھانا چاہیے۔ وہ آقا جان سے کوئی جھوٹ نہیں بولے گی، فی الحال ولی کے ساتھ طے کی اپنی بات نبھاتے خاموش رہے گی، مگر 3 مہینوں کے آخر تک آتے آتے وہ آقا جان کو یہ ضرور باور کرا دے گی کہ جو رشتہ برسوں پہلے انہوں نے جوڑا تھا وہ اس سے ناخوش ہے اور اس کا خاتمہ چاہتی ہے۔ لڑائی جھگڑے اور بدمزگی کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ۔ وہ اس کے دادا ہیں، اس کے بزرگ اور اس کے لیے قابل احترام بھی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان سے ملا بھی کرے گی اگر وہ اس رشتے کو باوقار اور مہذبانہ انداز میں ختم ہونے دیں۔ اگر یہ سارا معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے تو یہ 3 مہینے کوئی لمبا عرصہ تو نہیں۔ دروازے پر دستک دی گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ملازمہ کھڑی تھی، باادب سے انداز میں اسے ناشتہ لگ جانے کی اطلاع دینے۔ کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتی وہ نیچے آ گئی۔ ڈائننگ روم کس طرف تھا اسے معلوم تھا۔ اس گھر میں دوسری بار کے آنے پر تو نہیں، ہاں پہلی بار پر وہ کئی مرتبہ اس جگہ کھانا کھانے ڈیڈی کی ہمراہی میں آ چکی تھی۔ ڈائننگ روم میں داخل ہونے پر اسے وسیع و عریض میز کے سامنے ولی، زرمینہ اور اس کی بیٹی بیٹھے نظر آئے۔ زرمینہ اسے آتا دیکھ لینے کے باوجود نہ دیکھنے کا تاثر دیتی اپنی بیٹی کی طرف متوجہ رہی۔ فارا یہاں آ چکی ہے، وہ میز سے کچھ دور رک گئی ہے، اور یہ میزبانی اور اخلاق کا تقاضا ہے کہ اسے ناشتے کی میز پر بیٹھنے کی دعوت دی جائے۔ وہ ایسے کسی بھی طرح کے مینرز سے قطعاً نظر آ رہی تھی۔ آؤ فارا، زرمینہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھے ولی نے اس سے سنجیدگی سے کہا۔ وہ خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ کچن سے گرم گرم آملیٹ کی پلیٹ لا کر میز پر رکھی ملازمہ نے، جسے وہ لوگ کل سدوں کے نام سے پکار رہے تھے، ولی کے اشارہ کرنے پر میز پر موجود ناشتے کے لوازمات میں سے کئی اشیاء فارا کے آگے رکھ دیں۔ سنجیدہ تاثرات کے ساتھ ان لوازمات کو دیکھے بغیر اس نے کیٹل اٹھا کر ایک کپ میں چائے ڈالی اور آہستہ آہستہ اس کے سپ لینے لگی۔ میز پر موجود وہ تینوں افراد ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ رات آغا جان موجود تھے اور اپنی گفتگو سے ماحول کو خوشگوار بھی بنائے ہوئے تھے۔ تب ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا اتنا مشکل لگ رہا تھا اور اس وقت تو دل چاہ رہا تھا یہاں سے اٹھ کر بھاگ ہی جائے۔ ولی اپنی پلیٹ پر نظریں مرکوز کیے آملیٹ کھانے اور زرمینہ اپنے برابر والی کرسی پر بیٹھی بیٹی کو ناشتہ کروانے میں مصروف تھی۔ اس بچی کی معصومانہ و بچگانہ باتوں کے سوا ڈائننگ روم میں مکمل خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں وہاں رکھے فون کی بیل ذرا زیادہ ہی زور سے گونجی تھی۔
ہیلو، ولی نے اٹھ کر کال ریسیو کی تھی۔ تمہارا فون ہے۔ دوسری طرف جو کوئی بھی تھا اس کی بات سن کر کچھ بھی جواب دیے بغیر، یہاں تک کہ ہولڈ کیجیے تک بھی کہے بغیر، ریسیور ایک سائڈ میں رکھتے ولی نے اسے اطلاع دی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا پائی کہ یہ کال کس کی ہو سکتی ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر پیچھے خوبصورت سی چھوٹی میز پر رکھے فون کے درمیان چند قدموں سے زیادہ کا فاصلہ نہ تھا۔ فارا، میرے خدا تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ وہ معیز تھا۔ اس کے ہیلو کے جواب میں وہ تقریباً چلاتے ہوئے بولا، پھپھو نے مجھے فون پر بتایا کہ تم ان کی اجازت کے بغیر پشاور چلی گئی، تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ ضرور انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، لیکن اس وقت یہاں اس گھر میں تمہاری آواز سن کر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں کیا کہوں۔ میں رات بھر اتنا بے چین اور پریشان رہا ہوں۔ تمہارا سیل فون کہاں ہے؟ میں نے اس پر تمہیں کانٹیکٹ کرنے کی کس قدر کوشش کی ہے۔ وہ ایک سانس میں بولے چلا گیا۔ کل اس سے فون پر بات کرنے کو راضی نہ ہوتی، ماں کو اس کی اتنی پرواہ تو تھی کہ اس کے تازہ ترین بغاوت سے چند گھنٹوں کے اندر اندر ہی معیز کو چائنا میں مطلع کر دیا گیا تھا۔ ایک تلخ اور دھوپ بھرا تاثر اس کی آنکھوں میں در آیا۔ یہ پرواہ اس کی تھی یا اپنی انا کی شکست؟ اس نے سوچا نہیں کہ سوچنے کا کچھ فائدہ ہی نہ تھا۔ معیز کی ناراضگی بھری باتوں کا جواب دینے سے پہلے اس نے مڑ کر ایک نظر ولی اور زرمینہ کو دیکھا۔ ولی اپنی نظریں پلیٹ پر مرکوز رکھے بالکل پہلے سے بے تاثر انداز میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ زرمینہ لاتعلقی کا تاثر دینے کے باوجود اسے دیکھ رہی تھی۔ ان لوگوں کی موجودگی میں وہ معیز سے کیا کہے؟ سیل فون میرے پاس ہی ہے۔ آغا جان بیمار ہیں، اس وجہ سے میں ایمرجنسی میں ولی کے ساتھ یہاں آ گئی۔ وہ ہر ممکن حد تک آواز ہلکی رکھ کر بولی۔ اس نے معیز کو یہ نہیں بتایا کہ کل اپنے گھر سے نکلتے وقت اس نے موبائل آف کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا۔ وہ جب یہاں آنے کا فیصلہ کر چکی تھی تو پھر اسے تجمل ماموں ہو یا زہرہ مامی یا نورین خالہ، کسی کی بھی نصیحتوں سے پر آور لیکچر دیتی فون کالز کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ فضول باتیں مت کرو، آغا جان بیمار ہیں۔ تمہارے کب سے وہاں ایسے تعلقات ہو گئے جو بیماریوں کا سن کر دوڑ پڑو؟ اس طرح کسی سے بھی کچھ پوچھے اور کہے سنے بغیر تم وہاں چلی کس طرح آئی؟ پھپھو اور میں لاہور میں نہیں تھے، لیکن ممی اور پاپا تو وہاں تھے۔ تم نے پوچھنا یا اجازت لینا تو دور، انہیں بتایا بھی نہیں اور یہاں آ گئی۔ تم سے اس حماقت کی مجھے بالکل امید نہیں تھی فارا۔ وہ انتہا سے زیادہ جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ تمہارا وہاں خلا کا جھگڑا چل رہا ہے، میں نہیں مان سکتا کہ تم وہاں اپنی خوشی سے گئی ہو۔ تم مجھے سچ سچ بتاؤ فارا، تمہیں اس سورما نے ڈرایا یا دھمکایا تو نہیں ہے؟ کہیں تم اس کی کسی بھی طرح کی دھمکیوں سے ڈر کر تو وہاں نہیں چلی گئی؟ اگر ایسا ہے تو صرف مجھے ہاں کہہ دو، باقی سب پھر میں دیکھ لوں گا۔ مجھے پتہ ہے وہ پیچھے کہیں آس پاس ہی موجود ہے۔ تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، وہ لوگ زبردستی تمہیں وہاں رکھ نہیں سکتے۔ وہ اس کے لیے حد درجے تشویش اور فکر میں مبتلا لگ رہا تھا۔ اب وہ ولی اور زرمینہ کی موجودگی میں اس سے کیا کہے؟ وہ محتاط سے انداز میں آواز کو پہلے سے بھی زیادہ دھیما اور پست کر کے اس سے بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے معیز، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ آپ پلیز مطمئن رہیں۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو تم فوراً لاہور واپس آ جاؤ۔ میں شام میں لاہور تمہارے گھر پر فون کروں گا اور وہاں میری کال تم ریسیو کرو گی۔ وہ اس نے غصے بھرے لہجے میں کہتے خدا حافظ کہے بغیر ریسیور پر رکھ دیا۔ وہ جیسے اس کی اس بے وقوفانہ حرکت پر اس سے شدید ناراض ہو گیا تھا۔ رات آغا جان کا بی پی چیک کر لیا تھا۔ ریسیور بڑی بے دلی سے کریڈل پر رکھتے اس نے ولی کی آواز سنی۔ چائے کے سپ لیتا وہ زرمینہ سے مخاطب تھا۔ جی لالا، رات بھی دیکھا تھا اور ابھی صبح جوس لے گئی تھی تب بھی چیک کیا تھا، وہی 90 اور 60 ہے۔ ٹیلی فون کی میز سے کھانے کی میز تک واپس آتے اس نے ان دونوں بہن بھائیوں کی بات چیت سنی۔ غالباً اسے باور کرایا جا رہا تھا کہ اس فون کال کے ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، بلکہ ان کے نزدیک تو اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ کرسی پر واپس بیٹھ کر اپنی چائے کے بے رغبتی سے سپ لیتی وہ معیز کو سوچ رہی تھی۔ کل کتنے غیر متوقع انداز میں ولی اس سے ملا،
جتنی غیر متوقع اور حیرت انگیز بات اس سے کی، اس سب کے دوران وہ واقعی معیز کو بالکل فراموش کر گئی تھی۔ اب کسی وقت بالکل تنہائی میں وہ اس سے فون پر بات کرنا چاہتی تھی۔ ولی نے اسے کسی کو بھی کچھ بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ اس سے کیے وعدے کی پابند تو تھی، مگر پھر بھی وہ معیز سے بات کر کے اس کا غصہ اور ناراضگی ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ ذہین اور معاملہ فہم ہے اور اس کے لیے بہت کیئرنگ بھی۔ ممی کے اسے چھوڑ کر کینیڈا چلے جانے کا الزام دوسروں کی طرح معیز نے اس پر عائد نہیں کیا تھا۔ وہ فارا کو سمجھتا ہے اور وہ اسے اگر کچھ سمجھانا چاہے گی تو وہ سمجھ لے گا۔ وہ اپنے ایک اچھے دوست کو خود سے ناراض تو ہرگز نہیں رہنے دے گی۔ السلام علیکم۔ اس کے لیے مکمل اجنبی ایک خاصا ہینڈسم مرد ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ سلام کی اس بلند آواز پر اپنی سوچوں سے چونک کر نکلتے اس نے دیکھا۔ وعلیکم السلام، آؤ اب بات بیٹھو۔ ولی نے کرسی پر سے کھڑے ہو کر بڑی خوش دلی سے بے تکلفی اور گرم جوشی سے نوبارد کا استقبال کیا۔ استقبال کا یہ محبت بھرا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ آنے والا کوئی بہت ہر دل عزیز اور خاص الخاص بندہ ہے۔ آنے والا کون ہے؟ اسے سمجھنے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ زرمینہ کے برابر بیٹھی اس کی بیٹی کرسی پر سے فوراً ہی پاپا کہتی آنے والے کی طرف دوڑ کر گئی تھی۔ بیٹی کو گود میں اٹھا کر پیار کرتا وہ ولی کی طرف بڑھا۔ اس سے ہاتھ ملا کر وہ ڈائننگ ٹیبل کے آگے رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ زرمینہ کے اکڑے ہوئے مغرورانہ تاثرات کے حامل چہرے پر شوہر صاحب کو دیکھ کر کچھ تھوڑی بہت مسکراہٹ اور نرمی میں مدار ہوئی تھی۔ میں کل بھی آیا تھا، تم تھے نہیں۔ ہاں کل، میں اسے جواب دیتے دیتے ولی فارا کی طرف متوجہ ہوا۔ آنے والا پہلے ہی فارا کو کافی حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھنے سے پہلے تک تو نہیں، مگر بیٹی کو گود میں لے کر کرسی پر بیٹھنے کے ساتھ ہی اس کی نگاہ فارا پر پڑی تھی، اور وہ سر جھکائے ہوئے لا تعلقی سے میز کو گھورنے کے باوجود جانتی تھی کہ وہ بندہ مسلسل اور ایک ٹک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ غالباً اس کی اس حیرت اور اچنبے کو بھانپتے ہی ولی کو تعارف کروانے کا خیال آیا تھا۔ میں تم لوگوں کا تعارف کرانا تو بھول ہی گیا، یہ عباد الرحمن ہمارا کزن بھی ہے اور زرمینہ کا شوہر بھی، اور عباد یہ فارا۔ عباد الرحمن خالی عباد الرحمن نہ تھا، اس کے تعارف میں باقی سب کچھ بتایا جانا بھی ضروری تھا۔ ہاں وہ صرف فارا تھی، اس کی شہرت کے شاید یہاں ڈنکے پٹے ہوئے تھے، ایک مشہور اشتہار کی طرح۔ فارا نام ہی کافی ہے، کہہ دیا جائے۔ لا تعلقی اور بے نیازی کا چولا اتار کر اسے اس تعارف کے بعد اس بندے کی طرف دیکھنا پڑا۔ پتہ نہیں وہ پہلے سے اس کے متعلق کیا کیا جانتا تھا، یا کیا کیا اس کی اس اکھڑ بیوی نے اسے بتا رکھا تھا۔ یقیناً کچھ اچھا اور مثبت تو بتایا نہیں۔ بہرکیف اسے رسمی انداز میں سلام دعا تو کرنا تھی۔ وہ فارا کے سلام کے جواب میں خوش اخلاقی سے مسکرایا۔ میں آپ سے پہلے بھی مل چکا ہوں، لیکن آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا۔ شاید یہ حوالہ اس کے نکاح کے دن کا تھا۔ وہ خود پر جبر کر کے قصداً مسکرائی۔ جو بھی تھا، وہ بندہ مہذب بھی نظر آ رہا تھا اور خوش اخلاق اور ملنسار بھی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی اتنی ضد۔ بہت اچھا کیا فارا، آپ یہاں آ گئیں۔ آغا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فارا کو دیکھ کر جو حیرت اس کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی وہ اس پر قابو پا چکا تھا۔ اتنے جنگ و جدل کے بعد یہ لڑکی یہاں کیسے آ گئی؟ یا شاید وہ بعد میں اکیلے میں اپنی بیوی سے پوچھے گا۔ حذیفہ کہاں ہے؟ وہ زرمینہ سے مخاطب ہوا۔ سو رہا ہے۔ آپ ناشتہ کریں گے؟ نہیں، ناشتہ میں کر کے آیا ہوں۔ ہاں چائے اگر پلا رہی ہو تو پلا دو۔ بس کھڑے کھڑے آغا جان کو دیکھنے آیا ہوں، دیکھتے ہی پھر آفس بھاگوں گا۔ زرمینہ اس کے لیے چائے نکالنے لگی اور ایک مرتبہ پھر فارا کی طرف متوجہ ہوا۔ آغا جان آپ کو بہت یاد کر رہے تھے۔ کل بھی جب میں آیا تھا تو سارا وقت وہ مجھ سے آپ ہی کی باتیں کرتے رہے۔ اس کی نگاہیں زرمینہ کی طرح الزام دیتی تو نہیں تھیں، مگر یہ ضرور بتا رہی تھیں کہ آغا جان کی بیماریوں کا سبب کہیں نہ کہیں وہی ہے۔ آخر یہ سب لوگ اسے یہ کیوں باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص جس سے وہ جب زندگی میں پہلی بار ملی تھی تب بھی اسے بستر پر ہی پڑا دیکھا تھا، وہ آج اگر صاحب فراموش ہے تو اس کے سبب؟
وہ بہت بری طرح جھنجھلائی۔ عباد کو چائے دے کر زرمینہ کچن میں چلی گئی۔ وہ اپنا چائے کا کپ کب کا خالی کر چکی تھی، مگر مربتاً بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ عباد اب بڑی سنجیدگی سے ولی کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ وہ کسی ڈاکٹر کے متعلق ولی کو بتا رہا تھا۔ آغا جان کا جو علاج چل رہا ہے وہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن ایک سیکنڈ آپشن کے لیے اگر کسی دوسرے ماہر ڈاکٹر سے بھی ان کا تفصیلی معائنہ کرا لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ ان کے بیچ بہت دوستی اور انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ ان دونوں کے بات کرنے کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ زرمینہ کچن سے ایک ٹرے لے کر نکلی تھی۔ زرمینہ، آغا جان کا ناشتہ فارا لے جائے گی۔ ولی اپنی گفتگو کو درمیان میں روک کر زرمینہ سے بولا، جس کے چہرے پر یکدم ہی ناگواری سے بھرپور تاثر پھیل گیا۔ بھائی کی قطعیت بھرا انداز دیکھ کر وہ کچھ کہہ تو نہیں سکی، مگر اس کا غصہ اور جھنجھلاہٹ اس کے چہرے سے صاف عیاں تھا۔ وہ کب سے یہاں سے اٹھنے کا کوئی بہانہ چاہ رہی تھی۔ اسے یہ تجویز اتنی بھائی کہ جھٹ کرسی پر سے اٹھ کر زرمینہ کے ہاتھ سے ٹرے لے کر فوراً ڈائننگ روم سے باہر نکل گئی۔ اس جگہ اور اس ماحول سے نکلتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا۔ آہا، آج تو مزے آ گئے محمد بختیار خان کے۔ محمد بختیار خان کے ڈاکٹر فارا بہروز خان کے ہاتھوں کا بنا ناشتہ مل رہا ہے انہیں۔ وہ جاگے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی کمزور سی آواز میں خوش دلی سے بولے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، خوشیوں سے بھری مسکراہٹ۔ یہ میں نے نہیں، زرمینہ نے بنایا ہے آغا جان۔ اس نے ٹرے سائڈ کی میز پر رکھتے فوراً تصحیح کی۔ اس نے کل دیکھا تھا کہ وہ خود اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے، اس لیے اٹھ کر بیٹھنے میں انہیں مدد دی۔ وہ بیٹھ چکے اور اس نے ناشتے کی ٹرے ان کے سامنے رکھ دی۔ تب انہوں نے اسے بھی ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بیڈ پر بیٹھنے کو کہا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے انہیں دیکھا تو وہ بہت بھرپور سے انداز میں مسکرائے ہوئے نظر آئے۔ اسے ان کی بوڑھی اور بیمار آنکھیں کسی شرارت سے مسکراتی نظر آئیں۔ اگر تمہاری شکل بہروز سے نہ ملتی، تب بھی اسے جاننے والا کوئی بھی شخص تم سے مل کر فوراً بتا دیتا کہ تم بہروز کی بیٹی ہو۔ ضدی، اکھڑ اور چہرے پر یہ اونچی لمبی ناک صرف دکھانے کے لیے نہیں سجی، بلکہ اصل میں ہر معاملے میں ناک اور انا کے مسئلے حائل ہونا۔ اب اگر ناشتہ ہم نے نہیں بنایا تو ہم ناشتہ بنانے کا کریڈٹ کیوں لیں؟ چاہے ہمارے اس کریڈٹ لے جانے سے دادا کو خوشی ہی حاصل ہوتی ہے کہ پوتی دادا کے لیے ناشتہ بنا کر لائی ہے۔ ہم تو ٹرے اٹھا کر لانے کا کریڈٹ بھی نہیں لیں گے۔ ان کا کہنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ یکدم ہی جھیپ سی گئی۔ کوئی اس کی کسی حرکت، کسی عادت کو اس طرح جانچ کر اسے ڈیڈی کے مماثل کر دے۔ وہ اسے کل سے بڑے مختلف لگ رہے تھے، بلکہ وہ اسے ہمیشہ سے مختلف لگ رہے تھے۔ وہ ان سے ان برسوں میں جتنی بار بھی ملی، ان سب سے مختلف۔ بیمار نظر آنے کے باوجود وہ بہت خوش، بہت مطمئن اور کافی زندہ دل سے لگ رہے تھے۔ تم نے ناشتہ کر لیا؟ ناشتہ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے اس سے پوچھا۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بھی کھا لو۔ یہ بیماروں والا بد مزہ سا پرہیزی ناشتہ کیا کرو گی؟ یہ بسکٹ لے لو۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھا بسکٹس کا ایک ڈبہ، ٹین کا ڈبہ اٹھا کر اسے پکڑایا، جس میں کئی طرح کے بسکٹس موجود تھے۔ وہ بسکٹ کھانے لگی۔ پتہ نہیں کب سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب اسے واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ تم میرے پاس یہاں آئیں، تمہارا بہت شکریہ بیٹا۔ روحی ناراض ہوئی ہوگی نا تمہارے یہاں آنے پر؟ اس کی اجازت سے آئی ہو یا اجازت کے بغیر؟ ایک پل کے لیے تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے۔ وہ دلیا کھاتے بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ میں ممی کو بتا کر آئی ہوں آغا جان۔ اسی وقت عباد، ولی اور زرمینہ کمرے میں داخل ہوئے۔ پوتی کو دیکھتے ہی آغا جان تو بالکل تندرست ہو گئے۔ عباد انہیں سلام کرنے کے بعد شوخی اور شرارت سے بولا، ہاں میری یہ پوتی میرے لیے ملٹی وٹامن کی ٹیبلٹ، کیپسول اور انجیکشن سب کچھ ہے۔ اسے دیکھتے ہی جسم کی ساری کمزوری غائب ہو گئی اور بیماری کا پتہ نہیں چل رہا کہ کبھی تھی بھی یا نہیں۔ عباد کے ساتھ ان کی شوخ و شریر گفتگو چل رہی تھی۔ ولی صوفے پر بیٹھا ان دونوں کو دیکھ زیادہ رہا تھا اور بہت کم رہا تھا، اور زرمینہ کل ہی کی طرح آغا جان کو زیادہ بولنے سے منع کرتی، دوا کھلاتی، بی پی دیکھتی، بڑی مصروف سی تھی۔
آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھ کر جب یہ بات جانے کے لیے اٹھا اور اسے رخصت کرنے زرمینہ اور ولی بھی ساتھ چلے گئے، تب وہ آہستگی سے بولے، بیٹا آج کسی وقت ممی کو فون کر لینا، ان سے کہنا ناراض نہ ہو، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ اتنی دیر میں اسے لگا تھا کہ جو بات ان کے بیچ ادھوری رہ گئی ہے وہ اسے بھول گئے ہوں گے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اسے لگا اب وہ ممی کا ذکر نکالتے، ان کے خلاف کچھ کہتے، اس کی طلاق کے مسئلے پر کچھ کہیں گے، شاید اپنی بیماری کو وجہ بنا کر جذباتی انداز اختیار کر کے اس سے خلا کا مطالبہ واپس لینے کو آمادہ کرنا چاہیں گے۔ اپنی بیماریوں کا ہتھیار کی طرح دوسروں کو جذباتی شکست دینے کے لیے استعمال کرنا تو انہیں بخوبی آتا تھا۔ وہ ایسی کسی بات پر کیا کہے گی، وہ یہ سوچ رہی تھی، مگر وہ ممی کے اتنے ذکر کے بعد موضوع تبدیل کر چکے تھے۔ وہ اب اس سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ان کی بیماری کا سن کر ولی کے ساتھ جلدی میں یہاں آئی اور اپنی ضرورت کی سب چیزیں نہیں لا سکی ہے تو وہ زرمینہ سے کہہ دیتے ہیں وہ اسے شاپنگ کرا لائے گی۔ وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ بازار چلی جائیں۔ وہ اس سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب تک یہاں ہے بالکل بے تکلفی اور پورے حق کے ساتھ رہے، خود کو مہمان نہ سمجھے۔ یہ گھر جتنا ولی اور زرمینہ کا ہے اتنا ہی اس کا بھی ہے۔ وہ اس گھر کی مالک ہے، نہ کہ مہمان اور نہ ہی اجنبی۔ وہ زندگی میں دوسری بار اس طرح ان کے ساتھ بالکل تنہا بیٹھی تھی۔ پہلی بار تب بیٹھی تھی جب وہ اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ کروانے گئے تھے۔ اس کے ساتھ فارم لینے کے لیے آئے انہوں نے ولی کو کہیں کسی کام سے بھیج دیا تھا، اور پھر جب وہ فارم خرید چکی تھی تب وہ اس سے بولے تھے، ولی تو ابھی آیا نہیں ہے، چلو ہم یہیں بیٹھ کر فارم فل کر لیتے ہیں۔ آج وہ کھڑے کھڑے کئی لوگوں کو داخلے کے فارم بھروا دیتی، تب میڈیکل کالج میں داخلے کا وہ فارم اسے بے انتہا مشکل اور پیچیدہ لگا تھا۔ وہ اسے لے کر ایک بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ آنکھوں پر ریڈنگ گلاسز لگائے انہوں نے اس کا فارم بھروانا شروع کیا تھا۔ تب اپنے نکاح، ڈیڈی کے انتقال اور پھر انہیں پشاور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ان کی 2-3 بار یعنی کل 4-5 دفعہ سے زیادہ وہ ان سے نہیں ملی تھی، اور ان کے فارم فل کروانے اور روانی سے انگریزی بولنے پر اسے ان کی تعلیم یافتہ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ تب اسے یہ جان کر زیادہ دکھ ہوا تھا کہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اتنے جابر اور دوسروں پر اپنے فیصلے مسلط کر دینے والے انسان ہیں۔ گارجین کے طور پر انہوں نے ہر جگہ اپنا نام لکھوایا تھا، اور جہاں کہیں فارم پر سرپرست کے دستخط چاہیے تھے وہاں انہوں نے دستخط بھی کیے تھے۔ انہوں نے ہر جگہ بڑے سنبھل کر دستخط کیے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں خفیف سی لرزش تھی، ایسی لرزش جیسے کسی بہت بیمار اور کمزور ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ بڑے نرم اور شیریں محبتوں میں ڈوبے لہجے میں وہ اس سے باتیں کرتے رہے تھے۔ میری خواہش تھی تم میڈیکل کی تعلیم پشاور سے حاصل کرتی، میرے ساتھ میرے پاس رہتی، لیکن خیر جو میرے رب کی مرضی۔ وہ ان سے ہدایات لیتی، فارم فل کر رہی تھی، اور یہ دیکھنے کے ساتھ کہ فارم صحیح بھرا جا رہا ہے یا نہیں، اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ داخلہ تو تمہارا انشاءاللہ ہو ہی جائے گا۔ اب میڈیکل کالج سے بڑے شاندار انداز میں تمہیں MBBS کر کے نکلنا ہے۔ جس روز تم ڈاکٹر بن جاؤ گی نا پارا، بہروز کی روح بہت خوش ہوگی۔ تمہیں ڈاکٹر بنانے کی اسے بہت خواہش تھی۔ تب اس نے بہت چونک کر سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ اس کے اسکول کالج کا ہر فارم ڈیڈی اسے پاس بٹھا کر بھروایا کرتے تھے۔ وہ اس وقت ان کی شدید کمی محسوس کرتے حد درجے دل گرفتہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو بھی آ رہے تھے۔ آغا جان کے لبوں سے ڈیڈی کا نام سنتے ہی اس نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اسے ان کی آنکھوں میں بھی نمی نظر آئی، اور پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کا دل چاہا وہ ان کے سینے پر سر رکھ کر ڈیڈی کو یاد کر کے بہت سا روئے، بہت آنسو بہائے۔ جو اس کے باپ کی موت کا سبب بنا، وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر رونا چاہتی ہے۔ اپنی اس عجیب و غریب خواہش کو بمشکل دبا کر خود کو جھڑکتی وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ پھر اپنی آنکھوں کی نمی پر قابو پاتے انہوں نے اس سے بھر لیے جانے والے فارم کو دوبارہ چیک کرنے کو کہا تھا، اور جب فارم بھر کر وہ ان کے ساتھ بینچ پر سے کھڑی ہوئی تب وہ اس سے بولے تھے، اب ہم بینک چلیں گے، وہاں تمہارا اکاؤنٹ کھلوانا ہے، جوائنٹ اکاؤنٹ ہوگا تمہارا ولی کے ساتھ،
لیکن عملاً اسے آپریٹ تم ہی کرو گی، چیک بک بھی تمہارے ہی پاس رہے گی۔ یہ مت سمجھنا کہ اس میں موجود پیسے بس صرف تمہاری پڑھائی اور گھر کے روزمرہ کے اخراجات کے لیے ہیں۔ تمہارا جیسے چاہے دل ان پیسوں کو خرچ کرنا ہو، ممی سے بھی کہنا وہ ان پیسوں کا استعمال کیا کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی کبھی پیسے چاہیے ہوں یا کوئی بھی مسئلہ ہو، فوراً مجھے فون کرنا۔ جو بھی چیز چاہیے ہو، جو بات بھی ہو، جیسے بہروز سے کہتی تھی ایسے ہی مجھ سے کہنا۔ میں نے تمہارے لیے ایک گاڑی بھی بک کروائی ہے۔ گھر پر جو گاڑی ہے وہ ممی کے استعمال کے لیے چھوڑ دینا۔ تم کالج دوسری گاڑی میں آیا جایا کرنا۔ ممی سے پوچھ لینا، اگر وہ مان جائیں تو میں ڈرائیور بھی بھجوا دوں گا، ورنہ پھر یہیں سے کوئی ڈرائیور تمہارے لیے تمہاری ممی رکھ لیں گی۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میری فارا کی کسی ضرورت میں کوئی کمی نہ آئے۔ پھر اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد وہ اسے گھر واپس چھوڑنے آئے تب ممی سے بولے تھے، روحی بیٹا، تم میرے پاس آ کر نہیں رہنا چاہ رہی، کوئی بات نہیں، بس مجھے اتنی اجازت دے دو کہ کبھی کبھار فون پر تم لوگوں سے بات کر لیا کروں۔ ممی نے بعد میں یہ بات تجمل ماموں کو بتائی تو وہ بولے، کوئی حرج نہیں فارا کی ان سے بات کرنے میں، فارا ان کی پوتی ہے، اگر وہ اس سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، فون پر بات کرنا چاہتے ہیں تو کرنے دو، تم بھلے نہ بات کرو۔ رابطہ رکھنے دوں، بات کرنے دوں؟ آج ایک دن فارا ان کے ساتھ گئی تھی تو آ کر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آغا جان اسے آج بہت مختلف لگے ہیں۔ پہلے میرا خیال تھا وہ زور زبردستی سے فارا کی شادی کی کوشش کریں گے، مگر جو پلان انہوں نے بنایا ہے وہ تو میری سوچ سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ زور زبردستی سے وہ میری بیٹی کا دل جیت تو نہیں سکتے، ہے نا؟ اپنا پیسہ کھلے ہاتھوں سے خرچ کر کے اور خوب محبت جتا کر وہ میری بیٹی کا دل اور اس کا اعتماد جیت لینا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ان کی طرفداری کرتے میرے مقابل کھڑی ہو سکیں۔ جیسے انہوں نے میرے شوہر کا دل مجھ سے پھیرا، مجھ سے دور کر دیا، ایسے ہی وہ میری بیٹی سے کروائیں گے۔ مجھ سے ان کی نفرت اور انتقام کی آگ اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی جب تک وہ میری بیٹی کو میری مخالفت میں نہ کھڑا کر دیں۔ تب ممی کی باتیں چھپ کر سنتی وہ بری طرح شرمندہ ہوئی تھی۔ آغا جان کی لگاوٹ بھری میٹھی میٹھی باتیں اور اس پر خرچہ کیا جانا ڈھیر سا روپیہ، وہ کتنی آسانی سے ان کی باتوں میں آنے لگی تھی۔ یہ تک بھلا کر کہ انہوں نے اکاؤنٹ اس کے نام کھلوا کر ممی کو بے عزت کیا ہے۔ اس کی ان کے ساتھ بالکل تنہا وہ پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ پھر اس کی میڈیکل کی تعلیم کے دوران وہ بھی لاہور آئے نہیں تھے، محض فون پر رابطہ رکھتے تھے۔ اس کے رزلٹ کا سن کر جب وہ لاہور ان کے گھر آئے، اس کے بعد جب بھی آئے تو ہر بار ان کے ملاقات میں ممی، تجمل ماموں، زہرا مامی، معیز اور ولی سب موجود ہوا کرتے تھے۔ اتنے برسوں بعد آج وہ زندگی میں دوسری بار ان کے ساتھ یوں اتنے قریب اور تنہا بیٹھی تھی۔ آج وہ 18 سال کی نا سمجھ اور کمسن فارا بہروز خان نہ تھی، جو کسی کی بھی چکنی چپڑی میٹھی میٹھی باتوں میں آ جائے گی، مگر پھر بھی اس وقت وہ اپنے دل میں وہی کیفیت پیدا محسوس کر رہی تھی جو 6 سال پہلے داخلہ فارم بھرتے وقت اس بینچ پر بیٹھ کر کی تھی۔ اس کے دل میں ان کے سینے پر سر رکھ کر رونے کی خواہش بڑی شدت سے مچل رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر آنسوؤں کا ایک سمندر ہے جو بہہ نکلنے کو بے قرار ہے۔ وہ اپنی اس عجیب و غریب اور نہ سمجھ میں آنے والی کیفیت سے ہراساں ہوئی۔ وہ کیا جادوگر ہے؟ انہیں کیا لوگوں کو اپنے زیر اثر کرنا، ہیپنوٹائز کرنا آتا ہے؟ وہ کیا کوئی جادوئی اسم پڑھ کر پھونکتے ہیں کہ ان کے مقابل بیٹھا بندہ پھر اس کے سوا ساری دنیا سے لاپرواہ ہو جاتا ہے؟ انہوں نے ڈیڈی کے ساتھ بھی تو ایسا ہی کوئی جادوئی عمل کیا تھا۔ ڈیڈی یا تو ان سے اتنے ناراض تھے کہ زندگی بھر کبھی ان کا نام تک اپنے لبوں پر نہ لائے، اور جب ان سے ملے تو چند ہی دنوں میں اتنے بدل گئے کہ اس کے ڈیڈی رہے نہ ممی کے شوہر، بس صرف محمد بختیار خان کے بیٹے رہ گئے۔ کمرے کا دروازہ بڑے دھماکہ خیز انداز میں کھول کر زرمینہ کی بیٹی اندر آئی تھی۔ چونک کر اسے دیکھتے وہ اپنی عجیب و غریب جذباتی کیفیت سے باہر نکل آئی۔ جتنے دھماکے سے وہ اندر آئی تھی اس ایسے ہی اچھلتے انداز میں وہ بیڈ پر آلتی پالتی مار کر اس کے اور آغا جان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ فرمائیے بڑی بی، کیسی ہیں آپ؟ آغا جان تکیوں سے کمر ٹکا کر بیڈ پر نیم دراز تھے۔ نیلی جینس جس کے ایک پائنچے پر باریک ڈال بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر گہرا گلابی رنگ کا خوب موٹا سویٹر،
اور سر پر سویٹر کا ہم رنگ اونی ٹوپا پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، گول مٹول، خوبصورت، صحت مند۔ وہ ویسے ہی تھی، سردی کے سبب جو اتنے ڈھیر سارے لوازمات پہن رکھے تھے ان سے اور بھی موٹی موٹی لگ رہی تھی۔ فارا دلچسپی سے اس بچی کو دیکھنے لگی، اس کے سرخ سرخ گال ہولے سے کھینچنے کو بھی دل چاہا۔ اس کی باتیں سنو کبھی، ایسی پکی نانیوں دادیوں جیسی باتیں کرتی ہے۔ آغا جان اسے بتانے لگے، کیا نام ہے تمہارا؟ اشنا عباد الرحمن، اس نے بڑی معصومانہ سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس نے اپنے سامنے رکھا بسکٹوں کا ڈبہ اس کے سامنے کیا۔ اس نے فوراً ہی بے تکلفی سے ایک بسکٹ اٹھا لی۔ تم بڑی ہو بھائی سے؟ نہیں، میں اور حذیفہ ٹوئنز ہیں۔ وہ کھاتا نہیں ہے نا، اس لیے بڑا نہیں ہوتا۔ اس نے فوراً ہی آغا جان کی بات کی تصدیق کرتے پکے پن کا ثبوت بھی فراہم کر دیا۔ دیکھا کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ آغا جان بلند آواز سے کہا لگا کر ہنسے، وہ بھی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ نہ جانے کتنے مہینوں بعد آج وہ یوں ہنسی تھی، اپنی ہنسی اسے خود بھی اجنبی لگی اور بہت اچھی بھی، مگر اس کی یہ طویل عرصہ بعد کی ہنسی ولی کو دیکھتے ہی فوراً غائب ہو گئی۔ ڈینمز کاٹن سویٹر والے عام حلیے کے یکسر برعکس اس وقت وہ خاصی فارمل قسم کی تیاری میں تھا۔ دائیں ہاتھ میں بریف کیس پکڑے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اندر کے منظر کو دیکھ کر اگر اسے کوئی حیرت یا تعجب ہوا بھی تھا تب بھی اس نے ظاہر نہیں کیا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے چہرے پر سے مسکراہٹ کا ہر نشان ہٹا کر سنجیدگی طاری کر لی۔ وہ اس پر اور اشنا پر ایک سرسری نگاہ ڈالتا آغا جان کے پاس آ گیا اور ان کے قریب جھک کر بولا، آغا جان میں جا رہا ہوں۔ اس نے ان کے دائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر چوما۔ وہ بڑی محبت اور چاہت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کی طرف دیکھتے ہر بار اس کے چہرے کا بے تاثر اور خشک انداز گہری محبت میں بدل جاتا تھا۔ وہ اس سے اور اپنی بھانجی سے مکمل طور پر لاتعلق آغا جان کی طرف متوجہ تھا۔ جاؤ بیٹا، انہوں نے اس کی پیشانی چومی، اور میری فکر میں زیادہ ہلکان ہونے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خوب مزے میں ہوں۔ وہ دو ڈاکٹرز میری خدمت کرنے کو موجود ہیں، وہ ہنستے ہوئے اس سے بولے۔ وہ جواباً ہنسا نہیں بلکہ سنجیدگی سے سر ہلاتا ان کے پاس سے ہٹ گیا۔ وہ جس تیز رفتاری اور عجلت میں اندر آیا تھا اسی طرح فوراً چلا بھی گیا۔ بہت فکر رہتی ہے اسے میری، آفس چلا بھی جائے تو پیچھے 10 بار فون کر کے میری خیریت پوچھے گا۔ فون پر میری ہلکی سی کھانسی کی آواز بھی سن لے تو سب کام چھوڑ چھاڑ کر بھاگا بھاگا گھر آ جائے گا۔ اگر یہ جملے اس نیت سے کہے جا رہے تھے کہ ولی صہیب خان کے لیے اس کے دل میں کوئی سافٹ کارنر پیدا ہو جائے گا تو یہ ایک بیکار اور بے مقصد کوشش تھی۔ بہت چھوٹی عمر میں بڑی بھاری ذمہ داریاں پڑ گئیں میرے بچے پر۔ نوجوانی کا بے فکری کا زمانہ گزارنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ وقت سے پہلے بڑے بھاری بوجھ اور ذمہ داریاں اٹھانا پڑ گئیں۔ وہ اپنے بچے کا ذکر ابھی ختم کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ ان کے ہنستے مسکراتے چہرے پر ایک دم ہی اداسیاں پھیل گئی تھیں۔ 22 سال کی عمر اتنی بھاری ذمہ داریاں اٹھانے کی تو نہیں ہوتی۔ میں تو پہلے بھی کاروباری اور زمینوں کے معاملات کم ہی دیکھا کرتا تھا۔ سب ذمہ داریاں صہیب نے اٹھائی ہوئی تھیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے دفتر چلا گیا یا گھر بیٹھے بیٹھے ہی زمینوں کا حساب کتاب دیکھ لیا، مگر صہیب نے یوں اچانک جا کر تو میری کمر ہی توڑ دی۔ کوئی کام سنبھالنا تو دور، میں تو خود کو سنبھالنے لائق بھی نہیں رہا۔ بہروز نے صہیب کے سوئم والے دن قبرستان سے آتے ہی مجھ سے کہا تھا، آغا جان آپ کا ایک بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا؟ دوسرا بیٹا تو زندہ ہے۔ اس نے مجھ سے یہاں کا سارا کاروبار اور سارا کام سنبھالنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے ولی اور زربینہ کو سینے سے لگاتے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی جان کے ان بچوں کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ آج سے میں سمجھوں گا، میری صرف ایک بیٹی نہیں، میرے 3 بچے ہیں۔ اور ہوا کیا؟ مجھ سے اتنے وعدے کرنے والا وہ کسی بھی وعدے کو نبھانے کے لیے زندہ ہی نہ رہا۔ اپنی آنکھوں کی نمی اس سے چھپانے کے لیے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور 1-2 منٹ تک خاموش ہی رہے۔ اشنا کھیلتی کودتی کمرے سے جا چکی تھی۔ کمرے میں اس وقت صرف وہ دونوں ہی تھے۔ آمنہ اور صہیب کی زندگی ہی میں ولی امریکہ گیا ہوا تھا پڑھنے۔ وہ وہاں سے گریجویشن کر چکا تھا۔
لاء اسکول میں اس کا پہلا سال اختتام پر تھا جب صہیب کا انتقال ہوا۔ تب وہ سب چھوڑ چھاڑ کر پاکستان واپس آ گیا۔ صہیب کے بعد بہروز بھی نہ رہا تو وہ اس فکر پہ واپس گیا ہی نہیں کہ یہاں بزنس کون سنبھالے گا، زمینوں کے معاملات کون دیکھے گا۔ بعد میں نے بہت کہا کہ بچے یہاں سب کام ہوتے رہیں گے، تم اپنی پڑھائی پوری کرو، مگر وہ واپس جانے کے لیے تیار ہی نہ ہوتا تھا۔ بڑی مشکلوں سے میرے بہت کہنے سننے اور ناراض ہونے پر وہاں گیا تو بس اپنا لاء میں گریجویشن مکمل کر کے واپس آ گیا۔ اسے ٹیکسیشن میں ماسٹرز کے لیے ورجینیلا اسکول سے اسکالرشپ آفر ہوئی تھی۔ میں نے بہت سمجھایا کہ ایسے موقع زندگی میں روز روز نہیں ملتے۔ ٹیکس لائر بننا، ٹیکسیشن میں اعلیٰ ڈگری لینا تو تمہارے لیے تمہارا خواب تھا، کیوں اپنے کیریئر کو اپنے ہاتھوں تباہ کر رہے ہو؟ مگر اس نے پھر میری ایک نہ مانی، کہنے لگا آپ کی خاطر میں نے اپنا لاء میں گریجویشن پورا کر لیا، بس اب مجھے یہاں سے کہیں جانے کے لیے مجبور نہ کریں۔ وہ اس ذکر سے نہ تب متاثر ہوئی تھی نہ اب۔ بطور ٹیکس لائر شاندار کیریئر، ورجینیلا اسکول کی اسکالرشپ، وال اسٹریٹ کے دلکش بلاوے، ڈالرز کی خیرہ کن چمک دمک، عروج، کامیابیاں، یہ سب یہاں اس کروڑوں کی جائیداد سے زیادہ پرکشش تو نہیں ہو سکتے تھے۔ ان سب کی قربانی دے کر، ٹھکرا کر، انہیں چھوڑ کر واپس پاکستان آ کر اس نے کسی پر احسان تو نہیں کیا۔ جس کروڑوں کی جائیداد کا وہ تنہا وارث بنا ہوا تھا، اس کی ذمہ داریاں سنبھال کر، دیکھ بھال کر کے وہ کس پر احسان کر رہا تھا؟ کاروبار، زمینوں اور باغات کی دیکھ بھال اور تمام امور کی ذمہ داریاں سنبھال کر بوڑھے دادا کا دل بھی جیت لیا، سب کچھ اپنے نام بھی کروا لیا، اور آپ کی خاطر کیریئر چھوڑ آیا ہوں کہ احسان تلے انہیں دبا بھی لیا۔ وہ ان کا دست راست تھا۔ آقا جان اگر بادشاہ تھے تو وہ ان کا ولی عہد، جس نے ان کی زندگی میں ہی سارے اختیارات اپنے نام کروا رکھے تھے۔ اسے دولت جائیداد سے کوئی مطلب غرض نہ تھی، لیکن اتنا تو بہرحال اس کے علم میں تھا کہ آقا جان نے اپنی وصیت تیار کی ہے یا نہیں، اور باقاعدہ کوئی چیز کسی کے نام کی ہے یا نہیں۔ مگر ولی صہیب خان کو یہ قانونی حق ضرور دے رکھا ہے کہ جہاں جہاں محمد بختیار خان کے دستخط ہو سکتے ہیں، وہاں وہاں ولی صہیب خان کے دستخط سے بھی کام ہو سکتا ہے۔ ان کے ہر کاروباری معاملے، جائیداد سے متعلق امور، روپے پیسے کا لین دین اور تمام کے تمام بینک اکاؤنٹس میں ان کے ساتھ جو دوسرے دستخط ہو سکتے تھے، چل سکتے تھے اور چل رہے تھے، وہ صرف اور صرف ولی صہیب خان کے تھے۔ اب وہ اس سے اس بات پر کیوں کر متاثر ہو سکتی تھی کہ اس نے اپنے قیمتی تعلیمی سال اس کاروبار جس کا وہ مالک اور مختار بنا بیٹھا ہے کی ذمہ داریاں سنبھالنے میں ضائع کیا؟ اس کی ان قربانیوں کو وہ قربانیاں اس وقت مانتی جب وہ اپنا کیریئر اور کامیابیاں چھوڑ کر ایک بے تحاشا امیر کبیر دادا کے لیے نہیں، بلکہ ایک غریب بے آسرا دادا کے لیے واپس آیا ہوتا۔ آقا جان آج لنچ میں کیا لیں گے آپ؟ زرمینہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پشاوری بیف ٹکا، خوب سارے گھی میں پکا کر کڑھائی گوشت، خوب تیز مسالوں اور نمک والی چپلی کباب، اور میٹھے میں دیسی گھی کے خوشبوؤں سے مہکتا اخروٹ کا حلوہ۔ انہوں نے بڑی روانی سے اپنا لنچ کا مینیو اس کے گوشے گزار کیا اور ساتھ ہی شرارتی نگاہوں سے زرمینہ کو دیکھا، ایسے جیسے جانتے تھے وہ اس بد پرہیزی کا سن کر اپنا دل تھام لے گی۔ ہائے ہائے، کیا دن تھے جب بختیار خان ایسے مزے مزے کے کھانے کھایا کرتے تھے، اب تو نصیب میں بد مزہ پرہیزی کھانا لکھ دیے گئے ہیں۔ شرارتی مسکان ہنوز لبوں پر، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ بھری۔ تو زرمینہ عباد الرحمن، قصہ کچھ یوں ہے کہ آپ جو مرضی ہو، جو دل چاہے کھلا دیں، بغیر گھی اور نمک کے ہر سالن ایک سا ہی لگتا ہے۔ زرمینہ شاید ان کے ان کمنٹس پر کوئی بے تکلفانہ تبصرہ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے لب کھولے مگر پھر اس کی موجودگی کے سبب سنجیدہ ہی کھڑی رہی۔ میرے لیے کچھ بھی بنا لو بیٹا۔ ہاں، سدو سے کہنا لنچ میں کوئی نہ کوئی چائنیز ڈش ضرور بنا لے۔ یہ جو میری پوتی صاحبہ ہے نا، انہیں پھیکے سیٹھے بدمزہ چینی کھانے بہت پسند ہیں۔ وہ اس کی طرف اشارہ کرتے زرمینہ سے بولے۔ وہ فارہ کی طرف دیکھے بغیر محض سر ہلاتی کمرے سے فوراً واپس چلی گئی۔ اس نے انہیں اپنی پسند ناپسند تو کبھی نہیں بتائی تھی،
ان سے اس کی فون پر ہمیشہ بہت نپی تلی اور پرتکلف گفتگو ہوتی تھی، اور اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے کبھی انہیں کھانے پینے کی اپنی پسند ناپسند سے آگاہ کیا ہو۔ مجھے بہروز نے بتایا تھا، صہیب کے انتقال پر جب تم اور روحی بھی یہاں آ گئی تھیں، پھر اس رات بہروز نے مجھے تمہاری بہت باتیں بتائی تھیں۔ وہ اس کی حیرت بھانپتے فوراً بولے۔ وہ اس دن کو یاد کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے نہ کچھ بولی اور نہ خود کو مزید کچھ سوچنے دیا۔ بیٹا، زرمینہ کے کسی رویے کا برا مت ماننا، تھوڑی جذباتی اور غصے کی تیز ہے، مگر دل کی بہت اچھی ہے۔ میری دونوں کی دونوں پوتیاں ایسی ہی ہیں، ضدی، جذباتی، غصے کی تیز، تھوڑی سی مغرور، مگر دل کی بہت اچھی۔ انہوں نے شاید یہ جان لیا تھا کہ اس وقت اس گھر میں موجود یہ دو لڑکیاں ایک دوسرے کے خلاف شدید نفرت اور عداوت رکھتی ہیں، اور ان کے تعلقات رسم دنیا کا لحاظ رکھتے سرسری رسمی یا اوپری انداز میں بھی ہرگز اچھے نہیں۔ وہ جواباً خاموش رہی، مگر دل میں اس نے یہ ضرور سوچا کہ جس دوسری پوتی کا ذکر ہے وہ خود ہے، اور اسے زندگی میں پہلی بار کسی نے ضدی اور جذباتی قرار دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ وہ دل کی بہت اچھی ہے۔ اپنے متعلق اس نے اچھے بھی اور برے بھی کئی طرح کے کمنٹس سن رکھے تھے، مگر ضدی اور جذباتی اسے کسی نے پہلی بار کہا تھا۔ اس کے دل کی اچھائیاں بھی شاید کسی نے پہلی بار دریافت کی تھیں۔ اس کے متعلق سب سے اچھے کمنٹس معیز دیا کرتا تھا۔ وہ اسے سادہ، مخلص، خوش اخلاق، ذہین اور صاف گو قرار دیا کرتا تھا۔ ان میں ذہین اور مخلص وہ تھی، سادہ والی خوبی ذرا مشکوک سی تھی، اور خوش اخلاق تو وہ ہرگز نہیں تھی۔ یہ وہ خوبی تھی جو معیز اس میں زبردستی دریافت کر کے لاتا تھا۔ وہ خوش اخلاقی صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی جو اسے اچھے لگتے تھے، اور جو اچھے نہ لگتے پھر وہ مروتاً، رسماً، اخلاقاً، مصلحتاً یا دنیا داری کے لیے بھی ان سے اخلاق نہ برتا کرتی تھی۔ اچھے لفظوں میں اسے صاف گو، دل کی صاف، جو دل میں وہی چہرے اور زبان پر منافقت سے عاری وغیرہ کہا جا سکتا تھا، اور برے الفاظ میں بد لحاظ، منہ پھٹ، بد اخلاق، بے مروت اور بدتمیز۔ اس خوبی کے ساتھ وہ نڈر اور بے خوف بھی تھی۔ جو اس کے دل میں ہے وہ زبان پر لاتے کبھی ہچکچاتی نہیں تھی۔ لوگ مصلحت سے کام لیتے ہیں اور وہ ہر بات صاف صاف لوگوں کے منہ پر بول کر دوست کم اور دشمن زیادہ بنا لیا کرتی تھی۔ اسے احساس ہوا آغا جان زرمینہ اور اس کی عادات کو ایک سا بالکل درست قرار دے رہے ہیں۔ اس گھر میں وہ شاید کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی تھی، مگر یہ جرأت صرف زرمینہ عباد الرحمن ہی میں ہے کہ وہ منہ پر اس سے نفرت اور بیگانگی کا اظہار کر سکے۔ جو اسے پسند نہیں، وہ اس کے ساتھ مصلحتاً بھی کیوں اخلاق برتے؟ جو اس گھر میں اس کے ساتھ سب سے برا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا، وہ اس کے متعلق پہلی مرتبہ کچھ مثبت سوچ رہی تھی۔ اور جو بھی ہے، زرمینہ عباد الرحمن منافق تو نہیں۔ ویسے تو ضد، غصہ، غرور اور اکڑ ہماری خاندانی صفات ہیں، مگر تم دونوں بہنوں میں یہ ذرا زیادہ ہی شدت سے پائی جاتی ہیں۔ نوجوانی میں بھی ایسا ہی تھا، بہروز بھی ایسا ہی تھا۔ ہاں، صہیب تھوڑا مختلف تھا اس لحاظ سے۔ مروت، اخلاق، تدبر اور معاملہ فہم ذرا زیادہ تھا۔ وہ اپنی ماں پر پڑا تھا اور بہروز مجھ پر۔ تمہاری دادی صہیب اور ولی ایک طرح کے اور میں، بہروز، تم اور زرمینہ ایک طرح کے۔ خون کا اثر ہے۔ تم دونوں بہنوں کا ان خوبیوں میں نہ کمال ہے نہ قصور۔ آغا جان بڑے پرلطف سے انداز میں مزید گویا ہوئے۔ زرمینہ کے لیے بہن کا لفظ اس نے ذرا مشکلوں سے ہضم کیا۔ جن بدنام زمانہ صفات اور عادات کو وہ ڈیڈی کے خاندان کے ساتھ جوڑتی اور ان سب میں بکثرت موجود قرار دیتی تھی، آغا جان بڑے اطمینان سے انہیں فخریہ قبول کرتے یہ بتا رہے تھے کہ وہ بھی انہی خاندان اور موروثی صفات کی مالک ہے۔ لنچ تک وہ یوں ہی ان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ وہ بولتے بولتے تھکنے لگے تو بیڈ پر لیٹتے اس کے ہاتھ میں اخبار پکڑا دیا کہ انہیں پڑھ کر سنائے۔ مار دھاڑ اور خون خرابے کی خبریں نہ سنانا، کھیلوں کی خبریں سنا دو یا شوبز کے چٹپٹے قصے سنا دو۔ وہ لوگ دوپہر کا کھانا شروع کرنے والے تھے کہ ولی کا فون آیا۔ وہ آغا جان سے بات کر رہا تھا۔ وکیل صاحب تسلی رکھیے، ایک ڈاکٹر میرے دائیں بیٹھی ہے اور ایک بائیں۔
ولی نے نہ جانے کیا کہا تھا جس پر وہ ہنستے ہوئے بولے تھے، اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کو ایک ڈاکٹر بمشکل دستیاب ہوتا ہے، میرے پاس تو دو ہیں، اور وہ بھی تھوڑی بہت دیر کے لیے نہیں بلکہ راؤنڈ دا کلاک۔ اسے کبھی بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنے خوش اخلاق اور خوش مزاج ہیں۔ خبردار، جو میری پوتیوں کی قابلیت پر کوئی شبہ کیا ہو تو آپ نے پریکٹس نہ کی، اگر کرتے تو کتنے برے وکیل ثابت ہوتے، یہ ایک زمانہ جانتا ہے، اور میری پوتیاں ذہین، قابل، لائق فائق۔ سامنے بیٹھے زرمینہ بیٹے کے منہ میں نوالے ٹھونسنے میں مصروف تھی، مگر اس کے چہرے پر پھیلے مغرورانہ تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اپنا ذکر مسلسل اور متواتر اس کے ساتھ لفظ پوتیوں کی صورت ہونے پر ہرگز خوش نہیں ہے۔ کل بھی اور آج بھی اس نے زرمینہ کو جس ماہرانہ سے انداز میں آغا جان کا بی پی چیک کرتے، نبض دیکھتے، دوا دیتے اور خالص ڈاکٹرانہ انداز میں نیند صحیح آئی، بھوک صحیح لگی وغیرہ وغیرہ جیسے سوال کرتے سنا تھا، ان سے اسے ایسا ہی کچھ لگا تھا۔ اسے یاد آیا آقا جان نے ایک آدھ بار زرمینہ کی مشکل پڑھائی اور کالج جانے آنے کا ذکر کیا تھا، مگر اس نے دھیان دے کر سنا نہیں تھا۔ شادی کے بعد میڈیکل کی ٹف پڑھائی اور ساتھ میں بچوں کی ذمہ داری بھی، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اس ہم عمر ذات کو ایک اور تعریفی سرٹیفکیٹ عطا کرنا پڑا۔ دشمن میں بھی اگر کوئی خوبی ہے تو اس کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ یہی بڑائی اور اعلیٰ ظرفی کا ثبوت ہے۔ فون پر ولی سے مختصر سی گفتگو کرنے کے بعد آغا جان بھی کھانے میں شریک ہو گئے۔ وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور فارغ زرمینہ اور دونوں بچے بھی وہیں قریب ہی کل رات کی طرح صوفے اور میز پر کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد زرمینہ نے انہیں زبردستی لٹا دیا تھا اور ان کے مزید گفتگو پر پابندی عائد کر دی تھی۔ فارغ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ معیز کو فون کرنے کے متعلق سوچ رہی تھی کہ دونوں بچے بڑی بے تکلفی سے دروازہ کھولتے اس کے کمرے میں آ گئے۔ 3-4 سال کے بچوں کو اپنی کوئی بات نہیں کہہ سکتے، اسے مسکراہٹ چہرے پر لا کر ان کا استقبال کرنا پڑا۔ سبھی بچے اتنی متجسس فطرت کے مالک ہوتے ہیں یا یہی جیمز بانڈ، شرلاک ہومز کے نانی دادا تھے؟ وہ طے نہیں کر پائی۔ بہرحال وہ اپنے نانا کے گھر آئی اس نئی مہمان سے تعارف چاہتے تھے۔ ان کی اماں کو پتہ چل جائے کہ ان کے بچے دشمن کے علاقے میں ہیں تو غالباً زمین آسمان ایک کر دیں گی۔ تعارف کا مرحلہ تو چند سیکنڈ میں نمٹ گیا۔ وہ کس جگہ پڑھ رہے ہیں یہ بھی فوراً بتا دیا گیا۔ اب بھائی صاحب اسے کمانڈر انکل ڈرٹو اور ڈرٹی کے قصے سنا رہے تھے، اور بہن صاحبہ پاور پف گرلز میں سے بلاسم زیادہ اچھی ہے یا ببل سمجھانے میں مصروف تھیں۔ وہ سب ٹینشنز بھول کر اس بچگانہ ماحول کو انجوائے کر رہی تھی۔ باقی آئندہ۔